امریکہ ہی نہیں، بھارت بھی اسرائیل کو غزہ کی جنگ کے دوران اسلحہ فراہم کرنے والا ایک بڑا ملک بن گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے بھارت کے ساتھ اپنے معاہدے ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، اور ان حالات میں ایران نے روس سے کہا ہے کہ وہ سخوئی جنگی جہاز جلد فراہم کرے۔ ایران نے روس سے سخوئی Su-35 جنگی طیارے لینے کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ دوسری جانب ایران کے تیور دیکھتے ہی اسرائیل نے امریکہ میں مزید اسلحہ خریدنا شروع کر دیا ہے۔ روس کے ساتھ ایران کے حالیہ دفاعی معاملوں کے اور معاہدوں کے بعد امریکہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی جنگ میں کھڑا ہوگا، مگر اسرائیل خود اسلحہ خریدنا چاہتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل نے امریکی کمپنی سے 25 F-15 طیاروں کی خریداری کے لیے $5 ارب سے زائد کا معاہدہ کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے $5.2 ارب کے معاہدوں کے تحت بوئنگ کمپنی سے 25 جدید F-15 جنگی طیارے خریدنے کا اعلان کیا ہے، جن کی فراہمی 2031 میں شروع ہوگی۔ معاہدے کے مطابق اسرائیل کو ہر سال 4 سے 6 طیارے فراہم کیے جائیں گے، اور اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ طیارے زیادہ فاصلے اور وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اسرائیلی فضائیہ کو مشرق وسطی میں موجود اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ یہ اسی نوعیت کے طیارے ہیں جنہیں بیروت میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت اور ایران پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس کی مالی معاونت واشنگٹن کی فوجی امداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اس معاہدے میں بوئنگ کے 25 F-15 کا اسرائیلی ورژن ہے۔ معاہدے کے تحت طیارے 2031 سے سالانہ 4 سے 6 طیارے اس فلیٹ میں شامل کیے جائیں گے، اور وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ نئے لڑاکا طیارے جدید ترین اسرائیلی ٹیکنالوجیز کے انضمام سمیت جدید ترین ہتھیاروں کے نظام سے لیس ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اپ گریڈ کیے گئے طیارے بہتر رینج کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، زیادہ پے لوڈ کی گنجائش ہے ان کی، اور مختلف جنگی حالات میں بہترین اور بہتر کارکردگی کے حامل بھی ہوں گے، یعنی کہ ہائی پرفارمڈ ہوں گے۔ ان فوائد سے اسرائیلی فضائیہ کو موجودہ اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک بہتری برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل نے اس پر کہا ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً $40 ارب کی خریداری کے معاہدے حاصل کیے ہیں، جب ہزاروں حماس کی قیادت میں دہشت گردوں نے جنوب پر حملہ کیا اور تقریباً 1200 افراد کو قتل کیا اور 251 کو یرغمال بنایا۔ غزہ لبنان جنگ کے بڑھتے ہوئے دائرے کی وجہ سے اسرائیل اب امریکہ کے علاوہ بھی دوسرے ممالک سے عسکری تعاون کی کوششوں میں مصروف ہے۔ خاص طور پہ بھارت اسرائیل کے ساتھ غزہ کے خلاف جنگ میں برابر کا شریک ہو چکا ہے، اور واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سب سے بڑا حامی بھارت ہے، جو مودی کی مسلم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو بڑی تعداد میں اسلحے کی فراہمی جاری ہے، جس سے ثابت ہوا کہ مودی کا اکھنڈ بھارت اور یہودیوں کا گریٹر اسرائیل ایک ہی نظریے کے دو پہلو ہیں۔ بھارت اسرائیل کے یہ گٹھ جوڑ دنیا کو ایک خطرناک جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کو برقرار رکھنے میں بھارت نے اسرائیل کو جدید ہرمس 900 ڈرون کے ساتھ دیگر اسلحہ اور ہتھیار بھی فراہم کیے۔ اسرائیل کو یہ ڈرون فراہم کرنے کے لیے مودی حکومت نے خصوصی طور پر منظوری دی ہے، اور ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے خلاف جنگ کے آغاز سے ہی بھارت نے اسرائیل کو شیلز اور ہتھیار فراہم کیے۔ اسرائیل کی جانب سے میڈ ان انڈیا لیبل کے بھارتی ساختہ میزائل کی بمباری کے نتیجے میں 40 معصوم فلسطینی شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ رواں برس فروری میں ایک بھارتی فیکٹری نے غزہ جنگ میں اسرائیل کے لیے خصوصی طور پر 20 ڈرون تیار کیے تھے۔ یہ بھارتی فیکٹری اڈانی گروپ اور اسرائیلی دفاعی کمپنی ایبٹ سسٹمز کی جانب سے قائم کی گئی ہے، جو اسرائیل سے باہر ایسے ڈرون تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری ہے۔ رواں سال ہی اڈانی گروپ کے ڈرون بھارت سے اسرائیل بھیجے گئے تھے، جو غزہ میں نہتے مسلمانوں پر استعمال کیے گئے۔ جنوری 2024 میں بھارتی دفاعی کمپنی میونیشنز انڈیا لمیٹڈ کی جانب سے اسرائیل کو گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا گیا۔ علاوہ ازیں 8 جون کو فلسطین میں قائم اقوام متحدہ کی نصرت میں پاک پناہ گزین کیمپ میں اسرائیل فوج نے اسی ڈرون سے بہیمانہ بمباری کی تھی۔ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انڈیا اسرائیل کا دفاعی پارٹنر بن چکا ہے، اور ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہوئی تو کیا انڈیا ایران کے خلاف بھی کھڑا ہوگا؟ ان حالات میں ایرانی قیادت نے بھارت کے ساتھ اپنے معاہدے، خاص طور پر چابہار بندرگاہ کے معاہدے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔